بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جو لفظ مرشد ہے اس کی صحیح طریقے سے انالائز کریں گے، اس کی ڈیریویٹو دیکھیں گے، یہ لفظ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ کس طرح بنا ہے۔ تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن یہ جب کوئی بھی یہ پورا لیکچر سن لے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کو مرشد کا مطلب کلیئر ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، مرشد لفظ عربی کے مادے رشد سے بنا ہے۔ رشد رے را شین دال رشد، اس کا مطلب ہے صحیح رہبری، اور مرشد صحیح رہبری کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے اسکرین پہ ابھی سامنے ہے، دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں مرشد لفظ ایک مرتبہ آیا ہے، باقی رشد مادہ کافی دفعہ استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ را شین دال کا جو مادہ ہے یہ کافی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظوں کو ان کی اصل روح سے سمجھنا اور استعمال کرنا ہی اصل ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سنی سنائی باتوں کو دیکھتے ہوئے جو سنا بچپن سے بس اسی کو فالو کرتے رہیں اور زندگی دھوکے میں گزرتی رہی۔ اصل اس کو استعمال کرنا اب آپ خود ہی سوچیں کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے یا رہبری حاصل کرنے کے لیے اس وقت آپ کے پاس کیا موجود ہے۔ ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ رہبری کون کرے گا؟ قرآن۔ ابھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ یا ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کی رہبری نہیں کر سکتا، بالکل کر سکتا ہے، لیکن وہ تب کرے گا جب اس کی پوری تعلیم قرآن کے مطابق ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ ہر مسلمان کے گھر میں مرشد موجود ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، مگر اکثر لوگ کسی نہ کسی شخص سے متاثر ہو کر اسے اپنا مرشد بنایا ہوا ہے، جس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے مقصد اور جس بھی مکاتب فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کی جو چھاپ ہے وہ دکھا رہے ہیں اور اپنے مقصد بھی نکال رہے ہیں۔ اور معاشرے میں خاص طور پہ یہ جو بر صغیر ہے اس میں یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، پیروں کا، مرشد کا۔ لوگوں سے متاثر ہو کے ان کی چھوٹی موٹی جادوگری دیکھتے ہوئے لفظوں کی جادوگری دیکھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور وہ اصل جو تعلیم ہے قرآن کی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے اور عربی مشکل زبان ہے، اور اگر کسی استاد یا مرشد کے بغیر قرآن سمجھا جائے گا تو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ دیکھیں، یہ کون کہتا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھو؟ اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب تک آپ کو لینگویج نہیں آئے گی، عربی لینگویج نہیں آئے گی، آپ قرآن نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو عربی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو بالکل رہبر کی ضرورت پڑے گی۔ آپ لوگوں کے پاس جائیں، استادوں کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، پھر قرآن بھی ان سے سیکھیں۔ میں نے کبھی اس چیز پہ منع نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے پاس نہ جائیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ قرآن کو عربی میں اس لیے پڑھا ہے تاکہ ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو عربی زبان اسی لیے اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھیں، کیونکہ اس میں پھر اتنی وسعت والی زبان ہے۔ جب آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں آپ کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، اور بڑی بات ہے اس کی ٹرانسلیشن تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس عربی زبان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب آپ خود عربی پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس آیت کا مفہوم کتنا خوبصورت تھا، جو ہم ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں پائے، وہ ہمیں صرف اور صرف اپنے اندر میں محسوس ہوگا، اور جب یہ محسوس ہوگا تبھی تو ہدایت ملے گی۔ اور ہمارے ساتھ مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں، پھر بریکٹ میں وہ جن کی بھی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں وہ بریکٹ میں اپنی مکتبہ فکر کی بات کر کے اور آپ کو گمراہ کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔
لیکن اگر آپ کو خود عربی آئے گی، خود ہی آپ اس پہ کمانڈ لے کے آئیں گے، تو پھر آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، پھر ڈائریکٹ آپ کا مرشد، آپ کا رہبر جو ہے وہ قرآن بنے گا۔ امید کرتا ہوں یہ مرشد لفظ آپ کو آج بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ پریشان ہو۔ اگر آپ کو مرشد بنانا ہے، رہبر بنانا ہے، آپ ضرور لوگوں کو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ اگر وہ لوگ آپ کو قرآن کی تعلیم دیں، اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ خود قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ وہ دور چل رہا ہے، اس دور میں آپ کو انشاءاللہ خود بخود قرآن رہبری کرتا جائے گا، یہی قرآن آپ کا مرشد ہے۔ اس کے بعد اب آپ کا استاد ہے، آپ استادوں کی عزت کرو، اپنے کامل جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا استاد ہے، لیکن یہ جو لفظ مرشد کا بن گیا ہے معاشرے میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہو اور ساری اسلامک جو ٹیچنگز ہیں، اس کو، قرآن کی ٹیچنگز ہے، اس کو پیچھے کر دیا ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کو اس میں ایمبیگوٹی ہو، کچھ بھی ہو، تو ضرور مجھے آپ کمنٹ کریں، میں اس کی رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ۔